ایک روز حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت گاہ کے بالا خانے میں بیٹھے رو رہے تھے اور اس شدت رونے کی وجہ سے آنسو ٹپک کر آپ کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ ایک شخص نیچے سے گزرا تو وہ آنسو کے قطرے اس کے رخسار سے بہتے ہوئے اس شخص پر پڑے۔ اس شخص نے آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا اور پوچھا، اے بھائی، یہ جو مجھ پر قطرے گرے ہیں یہ قطرے پاک ہیں یا ناپاک؟ یہ سن کر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بھائی، یہ مجھ گناہگار کے آنسو ہیں، یہ ناپاک آنسو ہیں، انہیں دھو ڈالو۔ یہ کمال عاجزی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ملازم سے کہا کہ افطاری کے لیے روٹی اور مچھلی کے کباب لے آؤ۔ افطاری کے لیے جب وہ صاحب لے آئے، افطاری کا وقت آیا تو ملازم نے وہ کھانا آپ کے سامنے رکھا تو آپ عرض کرنے لگے کہ مجھ جیسے فقیر کا اس مزیدار اور لطف اندوز کھانے سے کیا تعلق؟ تو وہ صاحب، وہ ملازم عرض کرنے لگا، اے میرے آقا، آپ ہی نے تو فرمایا تھا یہ کھانا لایا جائے تو میں آپ ہی کے لیے لے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور بارگاہ عزتی میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ، میری توجہ دنیا کی لذت بھرے کھانوں کی طرف ہوئی، میں تجھ سے تیری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دے کہ میری توجہ دنیا کی آسائشوں کی طرف گئی، لذتوں کی طرف گئی، دنیا کے لذیذ کھانوں کی طرف گئی، کہیں میرا نام درویشوں کی لسٹ سے مٹا نہ دینا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اپنے شوہر کی شکایت لے کر، ننگے سر، چہرہ بھی کھلا ہوا، ہاتھ بھی کھلے ہوئے، دوڑتی ہوئی ہے۔ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت حسن بصری نے جب اس کا یہ انداز دیکھا کہ سر بھی کھلا ہوا ہے، ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عورت، اے خوش بخت عورت، اپنے شوہر کی شکایت بعد میں کرنا، پہلے اپنا چہرہ اور سر تو ڈھانپ لو۔ جب یہ بات عورت نے سنی تو عورت کہنے لگی، اے حسن بصری، میں اپنے شوہر کی محبت میں اتنی خود رفتہ ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے بدن کا ہوش تک نہ رہا۔ جب یہ بات سنی حضرت حسن بصری نے، اس بات نے حضرت حسن بصری کے دل پر چوٹ کی تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل ہی دل میں کہا، اے حسن، اگر تو بھی رب کی محبت میں، رب کی دوستی میں اتنی محویت سے کام لیتا تو تجھے بھی معلوم ہوتا کہ اس کے سر پر کپڑا ہے یا نہیں، تجھے اس چیز کی بھی پرواہ نہ رہتی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والے، نیک لوگ، درویش لوگ باتوں باتوں میں سبق لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے تھے کہ جابر ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف وہاں برہنہ تلوار لے کر آ نکلا، وہاں محفل کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا۔ وہ شخص دیکھ کر کہنے لگا، آج حسن بصری کا امتحان لیتے ہیں کہ آیا حسن بصری اپنے امتحان کے اندر پورے اترتے ہیں کہ نہیں، واز کو جاری رکھتے ہیں یا واز چھوڑ کر حجاج کا استقبال کرتے ہیں۔ جب یہ بات اس شخص نے دل ہی دل میں سوچی، اتنے میں حجاج بھی اس کے قریب آ گیا اور حجاج نے سوچا کہ حسن بصری واز چھوڑ کر میرے طرف متوجہ ہوں، میرے ساتھ مصافحہ کریں۔ تو حضرت حسن بصری نے اس کی طرف توجہ نہ دی، اپنے واز کو جاری رکھا۔ تو وہ شخص مجمع میں بیٹھا اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا کہ حسن واقعی حسن ہے۔ جب واز ختم ہوا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے واز کا اختتام کیا تو حجاج بن یوسف آگے بڑھ کر لوگوں سے کہنے لگا، اے لوگو، اگر تم نے جوان مرد دیکھنا ہے تو حسن بصری کو دیکھ لو، یہ رب کے جوان مرد آدمی ہیں، مرد صالح ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے نصیحت کر دیجئے، ایسی نصیحت کہ وہ میرے ہر کام میں میرے مدد دے۔ جب یہ
لکھا انہوں نے، حضرت حسن بصری نے جواب میں لکھا کہ اگر اللہ رب العزت تیرا مددگار ہے تو دنیا دار کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی بھی دنیا دار کی مدد کی ضرورت نہیں، جب اللہ تمہارا مددگار ہے وہی کارساز، وہی تیرے لیے کافی ہے۔